بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبض رواں کی پوری ٹیم کے ساتھ محمد شیر سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان معروف مذہبی اسکالر جماعت آل حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کے آخری دنوں میں بہت سارے بل جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہوئے ہیں۔ انہی بلوں میں ایک ایسا بل بھی پاس ہوا ہے، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل، جس کو نام دیا گیا ہے۔ اس بل کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس کو بہت سراہ رہے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو فرقہ واریت کو ہوا دینے کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے مہمان اسکالر سے اس بابت سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حالیہ دنوں میں جو تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اس حوالے سے اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب، بہت شکریہ۔ اس بل کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کریں گے، تاکہ صورتحال جو ہے وہ اور ہمارا نقطہ نظر ان تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے۔ لیکن ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے ایک جو ہے وہ پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس بل کو دیکھنا ہے۔ ہر مکتبہ فکر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے تناظر میں جو ہے وہ اس بل کو دیکھے، لیکن ہم اس کو اپنے تناظر میں جو ہے وہ بل کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات اس بل کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بل نہایت عجلت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور بہت ہی عجلت میں اسے جو ہے وہ پاس بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ ضرورت تھی اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جاتا، اور قومی اسمبلی میں بھی اس پر بحث ہونی چاہیے تھی، اور سینٹ میں بھی اس پر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخری دنوں میں پی ڈی ایم حکومت نے ایک جہادی بیس پر جو ہے وہ بلز پاس کیے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ 122 سے زیادہ بل جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں۔ یعنی سینیٹرز کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں جو ہے وہ پڑھنے دیا گیا، نہ اس کا مطالعہ کرنے دیا گیا۔ اسی طرح ان کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت ہی حیران کن ہے کہ قومی اسمبلی میں 11 سے 12 افراد، یعنی یہ 300 سے زیادہ ممبران قومی اسمبلی کے ہیں، تو ان میں سے ٹوٹل جو ہے وہ 11 سے 12 افراد اس بل کو جو ہے وہ یعنی پاس کرتے ہیں، اور جب سینٹ میں یہ جاتا ہے تو سینٹ میں بغیر جو ہے وہ اس پر بحث کیے اور بغیر اس کو دیکھے جو ہے وہ پاس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اس کا پہلو جو ہے وہ یعنی جو پارلیمنٹری روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کے یہ بالکل خلاف ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا، یہ بل جو ہے وہ مذہبی نظریات سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہبی نظریات سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اور یہ مذہبی نظریات ہیں، تو پھر یہاں پر پاکستان میں کوئی ایک مسلک جو ہے وہ نہیں رہ رہا، بلکہ بہت سارے جو مسالک ہیں جن میں اہل سنت و جماعت جو ہے وہ کثیر تعداد میں اکثریت میں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل تشیع یہاں پہ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اہل حدیث ہیں، اور دیگر جو بعض ہمارے جو مکاتب فکر ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر غیر مسلم کمیونٹیز بھی جو ہے وہ رہ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہبی بل کو پاس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ تمام مکاتب فکر کو جو ہے انگیج کیا جائے، ان کے جو یعنی اہم سکالرز ہیں ان کی آراء کو لیا جائے، اور ان کی آراء کی روشنی میں ایک ایسا بل جو ہے وہ لایا جائے کہ جو بل تمام کی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر فرض کریں اتفاق رائے سے نہیں ہے تو کوئی بڑا اعتراض جو ہے وہ اس قسم کے مذہبی بل سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب صورتحال اس بل کی ہے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کو جس طرح پیش کیا گیا، اس بل پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم اہل سنت کسی بھی شخصیت کی جو ہے وہ توہین کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض فقہا نے تو صحابہ کرام کی انٹینشلی جو یعنی توہین ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت یا کسی بھی شخصیت کی، کسی ولی کامل کی، کسی بھی صوفی کی، کسی کی بھی بزرگ کی جو ہے وہ توہین کو ہم بالکل حرام سمجھتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کی ہم فیور نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مکتبہ کسی ایک مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا پھر اس کی عمومی طور پر ضرورت تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عمومی طور پر اتنی ضرورت نہیں تھی جس طرح اس کو پورٹرے کیا گیا ہے۔ اور پھر یعنی قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تکفیریت کو اس ملک میں پروموٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کا فرقہ واریت کے ساتھ اتنا جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے کہ ان پر بین لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو بل پیش ہوا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں جو پنجاب میں بل پیش ہوا تھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ تکفیری سوچ تھی، اور اس تکفیری سوچ کو جو ہے وہ مضبوط کیا گیا ہے اس بل کے ذریعے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح یہ ہوا ہے۔ اہل تشیع کے اس پر اعتراضات ہیں، بلکہ بہت سخت اعتراضات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اہل بیت اطہار کی توہین کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے، اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے اور بالکل اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور ان کے مراجع نے یہ فتاوی جاری کیے ہیں کہ کسی بھی مقدس یعنی مقدسات اہل سنت یا مقدسات اسلام کی توہین جو ہے وہ یہ حرام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کمیونٹی کو بھی آپ جو ایک ظاہر ہے کہ ایک میٹر کرتی ہے اس ملک میں، اہل تشیع جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں اس ملک میں، اور ان کے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں باقاعدہ طور پر ایم این ایز موجود ہیں، ایم پی ایز موجود ہیں، اور سینیٹرز موجود ہیں، ہر جگہ پر ان کی جو ہے وہ نمائندگی موجود ہے، اور پاکستان میں ان کا ایک وزن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تحفظات کو دور کرنے کی نہایت اہم ضرورت ہے، اور اگر ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے وہ اس بل کے ذریعے سے ایک ایسی آگ لگے گی، ایک ایسی آگ جو مجھے مستقبل کی ایک پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور جو مختلف لیڈرز کی جو مجھے جو ہے وہ یعنی نظریات کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں فرقہ وارانہ آگ لگے گی، اور اس فرقہ وارانہ آگ کو پھر بجھانے کے جو ہے وہ کوئی شخص قابل نہیں ہوگا، کیونکہ یعنی اس بل پر جو ہے وہ بعض لوگوں کے اس طرح کے اعتراض ہیں کہ یہ تو بل جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں انہوں نے لانچ کیا ہے، ریجنل پاورز نے جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور اپنی لابی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، مذہبی جو بلز ہیں وہ تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس ملک میں سٹیک ہولڈرز ہیں تو دوسرے لوگ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں۔ اگر آپ کی مساجد ہیں تو ان کی بھی مساجد اور مدارس اور امام بارگاہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین بالکل ناجائز ہے اور نہیں ہونی چاہیے، لیکن
اس توہین کے راستے کو روکنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ یہ حکومت نے جو ہے وہ اتنی عجلت میں جو بل پاس کیے ہیں وہ بہت ہی، میں یہ سمجھتا ہوں، قابل مذمت ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دوسری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کو پاس کرنے کی جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے اس بل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ مثال کے طور پر جو بل انہوں نے پاس کیا ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے جو بل پاس کیا گیا مینورٹیز کے حوالے سے، اس میں یعنی وہ لوگ جن کو جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے ان کے لیے گنجائش رکھ دی گئی۔ حالانکہ جو ہے وہ ایک بحث ہوئی تھی ہمارے دور میں، اور ہم جب جو ہے وہ نیشنل کمیشن فار مینورٹیز کے ممبر تھے تو اس وقت بحث ہوئی تھی، اور ہم نے متفقہ طور پر تمام ممبران نے جو ہے وہ یہ طے کر لیا تھا کہ فلاں فلاں کمیونٹی اس ملک میں موجود ہیں اور ان کی نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ 2 اقلیتی ممبر ادرز کے عنوان سے جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نیتوں کا فطور ہے، نیتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بل جو ہے وہ اگر پیش کیا گیا ہے اور اس کو اگر مزید آگے لے کے جانا ہے، قانون کا ایسا بنانا ہے، تو تمام مکاتب فکر کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے، ورنہ حالات اس ملک کی جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات کی ہمارے مہمان مذہبی اسکالر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے کہ اگر آپ کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے تو اسی طرح دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی یہاں پہ ہی رہتے ہیں اور ان کو بھی یہاں رہنے کا اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے بسر کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن مفتی صاحب کا کہنا بڑا درست ہے اور بجا ہے کہ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ بعض دیگر معاملات اور دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے بل کو منظور کیا گیا ہے جو کہ بڑا توجہ طلب ہے۔ خواتین و حضرات، نبض رواں کا ہمارا آج کا یہ وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اگلے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔